السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگ جو سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے چند مسئلوں کا انکار کرتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک تراویح کا مسئلہ بھی ہے۔ ان کے اکابرین جو سمجھدار تھے، دین فہم تھے، حقیقت کو تسلیم کرنے والے تھے، انہوں نے تو واضح کر دیا کہ تراویح 8 رکعت ہی ہے، لیکن بعد والے ناخلف لوگ، قوم کو تقسیم کرنے والے، سستی شہرت کے طلبگار اپنے اکابرین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس ان کا کام بڑے بڑے لوگوں کو مناظرے کی دعوت دینا اور ان کی نسبت سے اپنا نام کمانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب ہیں جو تراویح کو 8 رکعت ثابت کرنے والے کو 2 ملین روپے انعام دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں موصوف کے اکاؤنٹ میں 2 ملین ہے یا نہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں جو 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو موصوف تراویح کی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ تہجد کی کہتے ہیں۔ روایت یوں ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کی حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 پڑھتے، ان کی بھی حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، اللہ کا رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح۔ اس روایت کو امام بخاری نے نماز تراویح کے باب میں نقل کیا ہے، تو اس کا مطلب امام بخاری تراویح کی نماز 8 رکعت مانتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ امام بخاری فقیہ ہیں یا یہ صاحب جو 2 ملین کا اعلان کر چکے ہیں وہ فقیہ ہیں؟ ساری دنیا مانتی ہے کہ امام بخاری کے سامنے اس موصوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر امام بخاری نے اسی حدیث کو تہجد کے باب میں بھی نقل کیا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ تہجد اور تراویح کو ایک ہی نماز بتانا مقصود ہے۔ اگر دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی، تراویح کے لیے الگ حدیث لائی جاتی اور تہجد کے لیے الگ حدیث لائی جاتی۔ چونکہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں اس لیے دونوں جگہ ایک ہی حدیث لائی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کے مسنون رکعت 8 ہیں۔ جو لوگ دونوں نمازوں کو الگ الگ قرار دیتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کو 8 والی حدیث پر عمل کرنا نہ پڑے، اس لیے بھولے بھالے لوگوں کو ہمیشہ تراویح الگ تہجد الگ کہہ کر گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بیچارے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں تراویح کو الگ تہجد کو الگ پڑھتے ہوئے ثابت نہ کر سکے۔ چلیے ہم آپ کو دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہیں، الگ الگ نہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری کی پیش کردہ وہ حدیث جس میں سائل نے رمضان کی نماز یعنی تراویح کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تراویح اور تہجد دونوں کو ایک ہی مان کر دونوں کے بارے میں ایک ہی جواب دیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ دوسری دلیل، یہ بار بار میڈیا میں مناظروں کی دعوت دینے والے سستی شہرت کے طلبگار آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تراویح کو الگ پڑھا ہو، تہجد کو الگ پڑھا ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔
جب یہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ اور اسی طرح احناف کے معروف عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تراویح اور تہجد کے ایک ہی نماز ہونے کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں، دونوں نمازوں کا الگ الگ نماز ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب اس بات کا ثبوت مل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی الگ سے پڑھی ہو۔ فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23 پر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور تیسری دلیل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بڑی طویل ہے، اس حدیث کا آخری حصہ ملاحظہ ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ فلاح کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا سحری۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 806۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن تراویح کو جماعت کے ساتھ اتنی دیر تک پڑھا تھا کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں سحری کا وقت نکل جائے۔ ظاہر ہے جب آپ نے تراویح اتنی لمبی پڑھائی کہ سحری کا وقت نہ ملنے کا خوف تھا تو پھر تہجد کا وقت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کو اتنی تاخیر نہ کرتے کہ سحری کا وقت ملنا بھی مشکل ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس حدیث سے اس بات کی قطعی دلیل ملتی ہے کہ اس رات تراویح کے بعد تہجد کے لیے کوئی موقع تھا ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد نہیں پڑھی۔ اگر تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تراویح بھی پڑھتے اور تہجد بھی پڑھتے، لیکن نبی نے وہاں پر صرف تراویح پڑھی تھی، تہجد نہیں پڑھی تھی۔ چوتھی دلیل محدثین نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو جو 8 رکعت والی ہے رمضان کے قیام یعنی تراویح اور تہجد دونوں کے عناوین اور ابواب کے تحت ذکر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محدثین کی نظر میں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے، اس لیے دونوں جگہ ایک ہی حدیث نقل کی جاتی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذکورہ حدیث میں تراویح اور تہجد کی 8 رکعت کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن الحسن رحمہ اللہ نے موطا محمد میں 8 رکعت والی حدیث کو تراویح کے باب میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پائے کہ محدثین بھی اس نماز کو تراویح کی نماز سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ نے ترمذی کی شرح صفحہ نمبر 208 پر لکھتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھ تراویح اور تہجد پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فیض الباری صفحہ نمبر 567 پر لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد الگ الگ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد حنفی رحمہ اللہ نے بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 8 رکعت والی روایت کو تراویح کے باب میں لایا ہے۔ اور احناف کے علامہ مفتی احمد یار خان نعیم نے اپنی کتاب جاہ الحق صفحہ نمبر 389 پر لکھا ہے کہ رمضان کی تراویح میں
رمضان میں تراویح کی نماز 8 رکعت ہی درست ہے، جو عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کے پاس بھی تراویح 8 رکعت ہی ہیں۔ ان تمام دلائل سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہیں، اور تراویح اور تہجد کے الگ الگ ہونے کا نظریہ دراصل صحیح بخاری کے اس حدیث پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ متقدمین میں سے کسی ایک بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام بہقی رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ، علامہ زیلعی حنفی رحمہ اللہ، علامہ مفتی احمد یار خان حنفی نعیمی رحمہ اللہ، اس سارے کے سارے لوگ تراویح کی رکعت 8 مانتے ہیں، لیکن یہ بیچارے 2 ملین کا اعلان کرنے والے اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ان اماموں اور محدثین کی بات مانیں، یا یہ صاحب جو سستی شہرت کے طلبگار ہیں، جو ان اماموں کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کو حق نہ ماننا ہے نہ انعام دینا ہے؟ اسی لیے بڑے بڑے انعام کا اعلان کرتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں میں شہرت ملتی رہے۔ یاد رکھیں، یہ سستی شہرت ایک دن لے ڈوبے گی۔ یہ حنفی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن خود حنفی اماموں کی بات نہیں مانتے ہیں، پھر یہ اہل حدیثوں کی بات کب مانیں؟ اور بس اپنی انعامات کا اعلان کرتے جائیں گے اور صحیح باتوں کو انکار کرتے جائیں گے۔ نہ ان کو انعام دینا ہے نہ ان کو حق بات ماننا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اللہ موصوف کو ہدایت نصیب فرمائے، گمراہی سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔